سو آج مجھے زارا سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس طرح ساؤتھ ایشین ویمن کو ایڈریس کرنا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا ہے، تو ہم اس بارے میں کس طرح سے بات کریں. تو میں نے کہا کہ میں اس بارے میں اسکاربرو میں رہتی ہوں، میں اس بارے میں اسکاربرو کمیونٹی سے کافی باتیں کرتی ہوں، سینئر سے، ٹین ایجر سے، اسٹوڈنٹ سے، پیپل ان دیئر 20s 30s، آل ایج گروپ. سو میں جو ہوں تھراپسٹ رہی ہوں برامپٹن سیوک ہاسپٹل میں، ولیم آزلر ہیلتھ سسٹم میں، اور میں نے کیم ایچ میں سینٹر آف ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ میں انٹرنشپس کی ہوئی ہے، اور گریف تھراپسٹ، جو رنج و غم لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کا تھراپسٹ، اس کے بارے میں نے ٹریننگ لی ہے، اور میں نے ہارٹ ہاؤس ہاسپس میں کام کیا ہے. ان ساری جگہوں پہ میں نے گروپس کی تھراپی کی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان پرسن، پھر جب کووڈ ہوا تو اس طرح سے آن لائن ہم بیٹھ کے گروپ تھراپی کرتے تھے، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. تو صرف میں نہیں بولتی تھی، کسی کے بارے میں کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا تھا وہ شیئر کرتا تھا، کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا تھا وہ شیئر کرتا تھا، اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ہم شیئر کرتے تھے، اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اس سے یہ ہوتا ہے، سائیکو تھراپی میں اس کو کہتے ہیں، میں سائیکو تھراپسٹ ہوں تو میں تھوڑی بہت وہاں سے اپنی نالج شیئر کروں گی. اینڈ دین سم ملٹی فیتھ اسپرچوالٹی دیٹ آئی لرنڈ فرام یونیورسٹی آف ٹورانٹو، وہاں سے میں ایسی اسپرچوئل نالج شیئر کروں گی جو کہ اٹس یونیورسل، اٹس اینی ہیومن کین کنیکٹ ود اٹ. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مل کے اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں نا، تو میں ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی دوسری عورتیں ہیں جو اسی چیز سے گزر چکی ہیں. um, اچھی بری، صرف یہ نہیں کہ ہم غم شیئر کریں گے، ہم خوشیاں بھی شیئر کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بھی ایسا کیا تھا. ان سائیکو تھراپی we call it validation. We feel collectively validated in our joy and also in our pain. چاہے ہمارا غم ہو چاہے ہماری خوشی ہو. غم یہ ہوتا ہے کہ جب بانٹتے ہیں نا تو وہ کم ہو جاتا ہے، اور خوشی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم بانٹتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو ایکچولی ول بی دا بیسکس آف دس گروپ میٹنگ that we are going to be talking about. کہ جب ہم خوشی بانٹیں گے تو ہم اپنی کلیکٹیولی سارے جو اس جگہ آج آئے ہوئے ہیں وہ سارے اپنی خوشیاں جب بانٹیں گے تو وہ بڑھیں گی، جب ہم اپنے غم بانٹیں گے وہ کم ہوں گے. سو اس پریئر کے ساتھ ہم اب باتیں شروع کرتے ہیں. So these 5 emotions we're going to talk about: happy, sad, bad, mad, and afraid, or ڈر. So یہ آپ لوگ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں یہ 5 ایموشنز کدھر کدھر سے آئی ہیں. کیا آپ کے خود کی ذات سے آئی ہیں، پیرنٹ سے آئی ہیں، بہن بھائیوں سے آئی ہیں، بچوں سے آئی ہیں، شوہر سے آئی ہیں، ان لاس سے آئی ہیں، کہاں کہاں سے یہ ایموشنز آتی ہیں. اب کچھ ایموشنز ان میں سے ایسی ہیں کہ کلچر جو ہے وہ، ہمارا جو کلچر ہے وہ اسے ایکسپریس کرتا ہے. فار ایگزامپل سیلیبریشن، جوائے سب بہت بھرپور سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ عورتیں ڈریس اپ ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سجاتی ہیں، پھول ہیں، کلرز ہیں، ڈیکوریشنس ہیں. کسی کی بھی شادی میں چلے جائیں، یہ خوشی کا اظہار دل کھول کے ہم کرتے ہیں، بھرپور کرتے ہیں، ٹو این ایکسٹینڈ کہ ہم ہر رشتہ دار کو اپنی خوشی میں کچھ ہم میں ایسی میجورٹی ہم ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جب شادی ہو تو ہر ایک کو تحفے بھی ملتے ہیں. فلانے کی نانی کا یہ ہے، اور فلانے کو یہ ہم نے جولری دی ہے، اور اس کو ہم نے ساڑی دی ہے تحفے میں، اس کو ہم نے everybody gets a gift. That can be very expensive too. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہیپی. بیڈ، جب ہمیں برا لگتا ہے نا تو کبھی عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر عورتیں انہیں کسی چیز کو برا لگے اور اس چیز کا اظہار کریں تو وہ برا سمجھا جاتا ہے. برے کو اگر برا کہہ دیں تو وہ برا سمجھا جاتا ہے. دس از ویری ڈیپ. آپ اگر غور کریں تو اس میں کبھی عورتوں کو تم نے اس کو ایسے کیوں کہہ دیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، دیکھو اس کو برا لگے گا. لیکن پھر کوئی اس طرح نہیں سوچتا کہ مجھے بھی برا لگا تھا،
تو میں کیوں نہیں کہہ سکتی اسے کہ میں عورت ہوں؟ میں یہ نہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا، یہ صرف ایک ایگزامپلز ہیں، اور ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. ہیپی، بیڈ، میڈ. جب میں غصہ آتا ہے نا تو ہمارے کلچر میں عورتوں کے لیے ہوتا ہے کہ عورتوں کو غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر ادب میں شامل نہیں ہوتا، کہ یہ بدتمیز عورت ہے. اس کے ماں باپ نے کچھ طریقے نہیں سکھائے، سلیقہ نہیں سکھایا، یہ غصہ کرتی ہے. اس نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کر دیا. آم، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. ہیپی، بیڈ، میڈ اینڈ سیڈ. ہمیں جب افسوس ہوتا ہے تو ہم کبھی غم اپنا چھپاتے ہیں، کیونکہ غم اگر کسی نے دکھا دیا تو وہ کمزور نظر آتا ہے لوگوں کو. خاص طور پہ یہ ایسا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اگر انہیں غم ہونا تو اگر کوئی مرد روئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو کمزور آدمی ہے، یہ تو روتا ہے. مردوں کے لیے رونا، ان کا اپنے رونے کا اظہار کرنا ہمارے کلچر میں ایک کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے مردوں کے اندر جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ ایکسپریس نہیں ہو پاتی. پھر جب وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر وہ غصے سے کرتے ہیں، اور یا پھر کچھ جگہوں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں. یہ وہ فرسٹریٹڈ ٹریپڈ فیلنگز ہوتی ہیں جن کو کبھی جگہ نہیں دی ہوتی کہ وہ ایکسپریس کریں. تو پھر وہ جب ایکسپریس کرنے پہ آتے ہیں تو یا تو وہ ہاتھ چلاتے ہیں یا وہ منہ چلاتے ہیں. سیم ود ویمن، کہ جب انہیں اپنی ایموشنز کا، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب انہیں ایموشنز کا اظہار کرنے نہ دیا جائے تو فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بڈھی آنٹی اتنا ہر وقت غصہ کیوں کرتی ہیں، یا ہمیشہ تانے کیوں مارتی ہیں، یا ہمارے یہاں چھوٹی بچیاں کہتی ہیں او شی سچ این آنٹی. سو دیز آر ایکسپریشنز of living a lifestyle of emotions that have never been expressed. جب ہم اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں، جب ہم انہیں دباتے ہیں تو پھر اوور دا ایئرس پھر ہم وہ آئی گیس آنٹی ہو جاتے ہیں، یا ہم غصے والی کوئی خاتون ہو جاتے ہیں، یا تو پھر ہم بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں. یہ سارے لائف سٹائل چوائسیز کی ایکسپریشنز ہوتی ہیں. ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، یا ہمارے لیے وہ فیصلے کیے گئے ہوتے ہیں، اس سے ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اب ہم لاسٹ ہو گیا ڈر، افریڈ. ڈر کے بارے میں مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کبھی ہمارے کلچر میں جب لڑکیوں کی تربیت ہوتی ہے بچپن سے ہی، تو کبھی اس کو سنبھالنے میں، کلچرل رولز کو سنبھالنے میں اور اس کو مینٹین کرنے میں ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے دل میں، کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو امی برا مان جائے گی، اگر میں نے یہ کر دیا یا کسی کو کچھ ایسی بات کہہ دی تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور چھوٹی سی بات بہت بڑی ہو جائے گی. میں کہیں اکیلے باہر نہیں جا سکتی. میں میں ساس کو کچھ اور زیادہ نہیں کہہ سکتی، مجھے چپ کر کے سہنا ہی چاہیے. اگر میں نے کچھ بھی چوں بھی کی تو پھر بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. So majority of the times to keep those cultural norms, in keeping those cultural norms, we develop fear. اور یہ ساری جو 5 ایموشنز ہیں، جب انہیں ہم جگہ نہیں دیتے ایکسپریس کرنے کے لیے تو وہ ہماری پرسنالٹی بدل دیتی ہیں. اچھا، سو ابھی میں نے 5 ایموشنز کے بارے میں بات کی ہے. ان میں سے کوئی سی بھی ایموشنز آپ چن لیں، ہر کوئی. میں تھوڑا سا کوئی 15 سیکنڈز دیتی ہوں. ان 5 ایموشنز میں سے کوئی ایک ایموشنز آپ چن لیں اور آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ ان میں سے کون سی وہ ایموشن ہے کہ جو کبھی زندگی میں نے ایکسپریس نہیں کی، وہ دبا کے رکھی میں نے اپنے اندر. تو اب آج یہ ہو گیا ہے، یا میں ابھی زندگی میں اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایج بائی دا وے، کہ یہ ایج سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ینگ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ایموشنز دباتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے.
کچھ لوگ بہت غصے والے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہمیشہ چڑچڑے ہو کے بات کرتے ہیں, کچھ لوگ آپ وہ ہنستے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے میں ہی ہے. اور کچھ لوگ بس ہر وقت ہر بات پہ ڈرے رہتے ہیں, ہر بات پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں. تو ان پانچوں میں سے کوئی ایک ایموشنز آپ چنیں, آپ اپنا محاسبہ کریں, assess where in my life I'm hiding one or more of these emotions or all of these emotions, and they have affected me in one way or the other. ان 5 ایموشنز میں سے چھپا کے مجھے میرے اندر کیا تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی سے مجھے کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. دس از اے ویری لوڈیڈ کوشچن. یہ کوشچن جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا, یہ بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ اس میں ڈپینڈز آن ہاؤ اولڈ آر یو. اس میں پھر پوری پیچھے 30 سال کی زندگی یا اس سے بھی زیادہ کی زندگی, ہر سال میں مجھے یہ اپنا سیلف ایویلیویشن کرنی ہے کہ کہاں پہ یہ ٹریپڈ ایموشنز رہ گئیں اور کس وجہ سے میں جیسی ہوں میں ویسی بن گئی. تو ابھی میں یہ سائلنس, آئی ایم ہولڈنگ دس سائلنس 15 seconds ایٹ لیسٹ, تاکہ ہم اس بات کو انٹرنلائز کریں کہ ہماری زندگی میں کہاں یہ ایموشنز دبی ہوئی ہیں. So as you're thinking about it, where in my life these emotions are trapped, sometimes this will happen that the mind is gonna come and block it. کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے ساتھ, سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ, بھگوان کا شکر ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ جیسی بھی میری زندگی ہے مجھے اچھی لگتی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, ہمیں ایسا سوچنا بھی چاہیے. This is in psychotherapy we use what's called narrative therapy, in which we empower the client to build a strength-based narrative of their stories. کہ نیریٹو تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی کی کہانی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایسے ڈاٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ کنیکٹ کریں گے نا, تو آپ اپنی جو سٹوری کو ویک سمجھتے ہیں اسی سٹوری میں آپ کو طاقت ملے گی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, اس طریقے کا نام ہے نیریٹو تھراپی. ایک ایگزامپل ہے, اور بھی کافی تھراپی ہیں, پر آپ لوگ اگر اس کو گوگل کرنا چاہیں, نیریٹو تھراپی, NARRATIVE, very important that medical professionals look into it when they're talking to their patients. So ٹھیک ہے. So جب ہم یہ میجورٹی آف دا ٹائم ہماری ذہنی صحت اس بات پہ مبنی ہے کہ ہم اپنے ہی آپ سے سچ بولیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یا تو سب صحیح ہے یا تو سب غلط ہے, یا کچھ چیزوں میں اچھائی بھی ہوتی ہے لیکن ہم صرف برائی دیکھتے ہیں. تو اپنے آپ سے سچ بولنا, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا, to assess our own selves, to being truthful to ourselves and not betraying ourselves, these are the foundations of self-awareness. جتنا ہم اپنے آپ کو جانیں گے اتنی جتنا ہم اپنے آپ سچ بولیں گے اتنی ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے, ہماری ذہنی صحت, ہماری اسپرچول صحت بھی بہتر ہوتی ہے. اسپرچوالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیوائن یا ہائر پاور سے کنیکشن سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کنیکشن ڈیوائن تو کسی نے دیکھا نہیں, یونیورس کسی نے, دیر از observable and نان observable parts of the universe, کسی نے دیکھا نہیں, لیکن یہ کنیکشن جو ہے, the basis of that connection is truth. How truthful you are to yourself, then you will be truthful to that divine power, and that's how you will build your spirituality. تو یہ سچ بولنا ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سچ بولیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور وہ غلط تھا اور وہ صحیح تھا, تاکہ ہم جنہیں معاف کرنا ہے انہیں معاف کرنا سیکھیں,
اور اگر خود کو بھی معاف کرنا ہے، خود کو معاف کرنا سیکھیں اور ہم آگے بڑھنا سیکھیں. جب ہم یہ ایکسیپٹنس پہ آتے ہیں، فرسٹ سیلف اویئرنیس، دین سیلف ایکسیپٹنس اینڈ دین forgiveness، اس سے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اور forgiveness ایکچولی زیادہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے خود کے لیے ہوتی ہے. جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم پھر ایک جگہ پھنسے نہیں رہتے، ہم پھر آزاد ہو جاتے ہیں. پھر کسی اور کو ہم اتنا پاور ہی نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگی پہ ہم ہماری زندگی کو روک کے رکھ لیں. جب ہم معاف کر دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں، تو اس سے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اب میں آپ سے اب میں نے ابھی یہ کہنے سے پہلے ایک پاز دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اسیس کریں کہ آپ کی زندگی میں کہاں وہ ٹریپڈ ایموشنز ہیں جنہوں نے جس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی بدل گئی، یا تو ان ایموشنز نے مجھے ایک جگہ فریز کر کے رکھ دیا، روک کے رکھ لیا. تو اب میں جیسے کہ دو لوگوں کو کہوں گی کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنی بات شیئر کریں. کس طرح شیئر کرنی ہے؟ کہ آپ پہلے بتائیں ہمیں کہ گروپ کو ایڈریس کریں، مجھے ایڈریس نہیں کریں، کہ یو کین کال سسٹرز اور فرینڈز، کہ میرے ساتھ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے رنج کو، اپنے گریف کو دبا کے رکھا، کسی سے شیئر نہیں کیا. تو آج یہ ہو گیا ہے وقت کہ مجھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، یا مجھے زیادہ سوشل انگزائٹی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں. یہ ایک ایگزامپل ہے. تو ایک ایموشنز بتائیں اور ایک بیہیویئرل چینج بتائیں. ایک جذبات کا اظہار کریں، اور ایک آپ اپنی عادات کو بیان کریں کہ اس جذبات کو میں نے روکا تو اس سے میری ان عادات پہ فرق پڑا. تو یہ دو باتیں آپ ہم سے شیئر کریں. کوئی بھی شیئر کر سکتا ہے. آپ اپنا ہاتھ، یو کین ریز یور ہینڈس اینڈ دین پیپل اسرا اینڈ زارا کین پک اینی ٹو. سو کبھی ہماری زندگی میں ایسے اگر حالات آتے ہیں کہ ہم نے کسی سے مدد مانگی ہو، یا اگر ہمیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہو اور کوئی آگے نہیں بڑھا ہو، ہماری مدد کسی نے نہ کی ہو، تو اس ہیلپ لیسنس کے احساس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا یہ ہماری سیلف ورتھ کو ٹچ کرتا ہے کہ کیا ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ کسی نے ہماری آگے بڑھ کے مدد نہیں کی. تو سیلف ورتھ کے اس احساس سے، جب ہماری سیلف ورتھ کو دھچکا لگتا ہے، ہمارے احساس سے، سیلف ورتھ، احساس، آئی ایم forgetting the اردو ورڈ فار اٹ. اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ انمیوٹ کر کے شیئر کر سکتی ہیں. احساس خود اعتمادی، آئی گیس یہ کہہ سکتے ہیں. جب اس کو ٹچ کرتا ہے نا کوئی، تو اس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی یا تو مدد کے لائق نہیں تھے، یا تو اس نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آگے بڑھ کے مدد کریں. اس سے ہماری سیلف ورتھ خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس نیچے جاتا ہے کہ شاید ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہماری مدد کی جائے، یا یہ اس انسان کے دل میں، اگلے کے دل میں ہماری عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کانفیڈنس نیچے جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ لیسنس کے اس احساس سے ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، کہ جب ضرورت پڑی تو سب پیچھے ہٹ گئے. یہ ایکچولی میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ مجھے اس طرح کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. سو میں بھی اپنی بارے میں اس طرح کی، جیسے کہ اب ایک بندے نے شیئر کیا، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے شیئر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اکیلی نہیں تھی اس احساس میں. اور بھی لوگوں کو اس طریقے کا احساس ہوتا ہے کہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. جب میں کسی پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر کسی سے مدد مانگنی بھی چھوڑ دی، کہ کیا فائدہ کسی سے کچھ کہنے کا، کسی نے آگے بڑھ کے ہیلپ تو کرنی ہی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں، پھر ایسا احساس ہوتا ہے کبھی کہ اس دنیا میں اکیلے ہی آئے ہیں، اکیلے ہی شاید رہنا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے. کیا یہ بات ہے؟ تو یہ احساسات ایسے ہیں کہ جب ٹائملی انٹرونشن ہوتی ہے، جب آپ کسی پروفیشنل سے بات کرتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے
کہ مجھے ہیلپ لیسنس کا احساس ہو رہا ہے، اس سے میری سیلف ورتھ نیچے جا رہی ہے، میرا کانفیڈنس لیول کم ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. تو اس موقع پہ کچھ لوگ بہت وہ ہوتے ہیں، لکی ہوتے ہیں کہ ان کی فیملی میں ہی ہدایت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کمپیشنٹ لوگ ہوتے ہیں، محبت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دیتے ہیں. لیکن ہم سب وہ لکی نہیں ہوتے. ان سچویشن میں ہم ضروری ہے کہ ہم کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، اس سے اپنے دل کی بات کریں. جتنا ہم اپنے دل کی بات کریں گے اس سے ہمیں اپنی ان حالات میں صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کس ڈگر پہ چلیں. اس طرح سے بات کرنا کسی سے ضروری ہوتا ہے، جو کہ جب میں تھراپسٹ نہیں تھی تب میں نے کسی سے بات نہیں کی. اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا ان ریسورسز کا. اسی لیے میرا کام میرے دل کے قریب ہے. میں اپنا کام دل سے اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹائملی انٹرونشن میں جب آپ کو مینٹل ہیلتھ سروس ملتی ہے تو اس سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. آپ کو ہی نہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو، ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرس کو. تو بہت شکریہ اس بات کو شیئر کرنے کا. میں یہی ریکمینڈ کروں گی جب اس طرح سے کبھی ہو تو seek mental health professionals. There is actually, I will leave you with this. There is an app if you want to seek faith-specific mental health service. There is an app, it's called Ruh app. There is that. BetterHelp Ruh app is for Muslim community. BetterHelp is for anyone. Kids Helpline. I'm sure Zara and Isra know about this. Kids Helpline is for children. ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہ کسی سے بات کریں، ان ایموشنز کا وقتی طور پہ اظہار کر دیں. جب ہم وقتی طور پہ اظہار کرتے ہیں تو ہمیں ان ایموشنز کو مینیج کرنے آتے ہیں. پھر وہ اندر ہی اندر پل پل کے سڑتی نہیں رہتی ہیں. کبھی کوئی چیز آپ باہر رکھ دو تو وہ پڑے خراب ہو جاتی ہے. اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کیسے ڈھانپ کے، اس کو کیسے آئی گیس فریج میں رکھنا ہے، اس کو کیسے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کیسے مرہم لگانا ہے. وونڈز کو کھلا چھوڑ دینے سے وونڈز خراب ہو جاتے ہیں. یا اگر وونڈز پہ صرف آپ کپڑا ڈال دو تو اس سے بھی وونڈ خراب ہو جاتا ہے. وونڈز کو کھول کے، اس کو دھو کے، اس کو صاف کر کے، اس کو پھر پٹی لگا کے تب وونڈ جو آپ کا زخم ہے وہ تب ہیل ہوتا ہے. تو یہ سیم چیز ایموشنز کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کسی بھی ایموشن سے مٹی ڈالتی رہیں گی تو وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خراب ہو جائے گا، وہ زخم سڑ جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ وہ زخم کو ہمیں کھولنا ہے، ہمیں دھونا ہے، ہمیں پٹی لگانی ہے، اور پھر ہمیں اسے ہیل کرنے کے لیے چھوڑنا ہے، جس کے لیے آپ کو پراپر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ سب سے پلیز یہ ریکویسٹ کرتی ہوں. I don't know about 20 years ago or 15 years ago, لیکن اب کے لوگوں کے لیے مینٹل ہیلتھ سروس ان کے فیتھ کے حساب سے اویلیبل ہے. اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کہاں ہے اویلیبل تو میں نے یہاں پہ 3 چیزیں تو لکھی ہیں، لیکن سائیکالوجی ٹوڈے میں اگر آپ اپنے فیتھ کے حساب سے سرچ کریں تو وہ یا تھراپسٹ کے ساتھ سرچ کریں تو وہ سرچ ریزلٹس میں کافی لوگ آتے ہیں. اب تو ایسے بہت ساری ایپس آ گئی ہیں جنہوں نے تھراپسٹ کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ اگر آپ کو گریف تھراپی چاہیے تو یہ ساری لسٹ ہے تھراپسٹ کی. اگر آپ کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے، فائنینشیل پلاننگ کے لیے ہیلپ چاہیے، یہ سارے تھراپسٹ ہیں. کریئر ایڈوائس چاہیے، یہ سارے تھراپسٹ ہیں. تو اب ٹیکنالوجی سے یہ چیز آسان ہو گئی ہے، لیکن دی اونلی تھنگ از اف اٹس اے کلچرل بیریئر. اگر آپ کے سامنے کلچر آتا ہے، آپ کو روکتا ہے، کہتا ہے کہ تم مینٹل ہیلتھ سروس لوگی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کبھی کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہوتی ہے، ہم اوپر والے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کی بات اس سے کر دیتے ہیں، ہم اتنی بار منتراس پڑھتے ہیں، اتنی بار تسبیح پڑھتے ہیں، ہم پریئر کرتے ہیں، بس دیٹس اٹ. اس سے آپ کو تھوڑی وقتی طور پہ قرار تو آئے گا، لیکن آپ کے آگے کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی. اینڈ آئی ریپیٹ کہ وہ بہتر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے آپ چاہتے ہو.
وہ ہم انسان ہیں, ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تبھی ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں, نہیں تو ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے. یہ کلچرل بیریئرز ہیں, یہ کلچرل سٹگما ہے کہ اگر کسی نے تھراپسٹ کو فون کر دیا, توبہ توبہ, اگر کسی نے تھراپسٹ کو فون کر دیا تو وہ تو سب سے بڑا اس کا فیتھ ہی کمزور ہے, اس کا اوپر والے پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھو فیمس اسپرچول ہیلرز کو, ایون پروفٹس کو, ان سے لوگ بات کرنے ہی آتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اوپر والے کا بتا دیا سب کو اور پھر دیٹس اٹ چھوڑ دیا. ان سے پھر بھی لوگ بات کرنے آتے تھے. اگر اب ڈفرینٹ فیتھ میں ڈفرینٹ ہیلرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروفٹس ہوتے ہیں, لیکن لوگ ہمیشہ ان سے اپنے دل کی بات کرتے تھے, اپنے بچوں کی بات کرتے تھے, اپنی اسپرچول ہیلتھ کی بات کرتے تھے. یہ بات کرنا ضروری ہے. دل میں چھپانا, دبانا, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو انسان آپ چن رہے ہو اپنی بات کرنے کے لیے, وہ انسان سیف ہونا چاہیے. آپ اپنے دل کی بات ہر کسی سے نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ لوگ آپ کے غم میں خوش ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی خوشی کو دیکھ کے غمگین ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اسس کرنا ہے کہ اگلا بندہ کیا جب میں اداس ہوں تو وہ میرے ساتھ اداس ہے یا وہ میری اداسی میں خوش ہے. ایسے انسان سے پھر آپ نہیں بات کر سکتے. اسی لیے تھراپسٹ کے پاس جانے سے یہ ہوتا ہے کہ بات کانفیڈینشیل رہتی ہے, کنسینٹ فارم سائن ہوتا ہے, اور اس کی ہر تھراپسٹ کی ریگولیٹوری باڈی ہوتی ہے. They are bound by that body to keep your information safe, secure and confidential. سو تھراپسٹ سے بات کرنا سیف ہوتا ہے, اور میجورٹی آف انشورنس تھراپسٹ کی فیس کور کرتی. تو یہ چیزیں آپ کو بی مائنڈ فل آف دیٹ کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی سے بات کروں, تاکہ میرے اندر وہ ہیلپ لیسنس بڑھتی نہ جائے, تاکہ میرے اندر میری سیلف ورتھ کے بارے میں اب کسی سیف انسان سے بات کروں, تاکہ میرے کانفیڈنس کو کچھ نہ ہو, یا وہ کم نہ ہو. بے شک بڑھ جائے لیکن کم نہ ہو. اور میں لوگوں پہ, صحیح لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھوں. یہ چیزیں میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سکھائی ہیں سسٹرس. اس طرح سکھائی ہیں کہ تھراپسٹ کے بغیر سکھائی ہیں, پھر پڑھ کے, پھر سیکھ کے خود سیکھی ہیں. پھر جب میں خود تھراپسٹ بنی تو مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں نے اتنے سارے سال ضائع کر دیے. مجھے ٹائملی طور پہ مدد لے لینی چاہیے تھی. لیکن اسی لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ایکسیس ٹو دا رائٹ سروس, یو انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, یو انڈرسٹینڈ ہو ٹو ٹاک ٹو, اینڈ یو ٹاک ٹو اے پروفیشنل. سو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. پہلے بہت مشکل تھا کہ آخر میں کس تھراپسٹ سے بات کروں جو میرا کلچر سمجھتا ہے, جو میرا فیتھ سمجھتا ہے. And it's not just one particular faith group. It's all those people who came to Canada as immigrants. ان کا اپنا کلچر ڈفرینٹ تھا, وہ دوسرے ملک میں آئے ہیں, چاہے ہندوز ہوں, چاہے مسلمز ہوں, سکھ ہوں, کوئی بھی ہو, چائنیز ایون, ہر ایک کا اپنا کلچر, بیگیج تو نہیں, کلچرل ویز آف بینگ. کلچر کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے کنیکشن کرنا ہی سکھاتے ہیں نا, طریقے فرق ہوتے ہیں. پھر اس ملک میں جب بچے ان کے ہوئے تو انہوں نے کینیڈین کلچر کو دیکھا. بہت سے بچوں نے اسیمولیشن, اپنے انٹیگریشن آف دیئر کلچرل ویلیوز اینڈ دا نیو کلچر, کینیڈین کلچر, صحیح طرح سے سیکھ لیا. کچھ لوگوں نے نہیں سیکھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کلچر میں اتنی اچھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان چیزوں نے ہمیں ریزیلینسی بھی سکھائی ہے. لیکن رائٹ تھراپسٹ, کس تھراپسٹ سے میں بات کروں جو یہ سب کچھ سمجھتا ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ تھراپسٹ کو کلچرلی اینڈ فیتھ سینسٹیو ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں, کہ وہ جدھر سے, جس فیتھ سے, جس کلچر سے آ رہے ہیں ان کی عزت کریں, اور ہولڈ اے سیف اسپیس کہ وہ اپنی بارے میں اپنی بات کا اظہار کر سکیں. لیکن ناؤ second third generation of immigrants are here, their children are now in professional fields. Now we have doctors, Isra, Zara, that are
they belong to a particular faith, and then South Asians, and now they are also serving South Asian women. So ab ye services, to reach these services is actually easier than maybe 15 years ago, and then maybe actually 5-10 years ago. तो हर इंसान के लिए उनका फेथ स्पेसिफिक, उनका कल्चर स्पेसिफिक थेरेपिस्ट मिलना अब आसान है बनिस्बत पहले के। आप लोग ये भी करें, एडवोकेसी भी करें कि आप अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से बोलें कि मुझे मेरे फेथ के हिसाब से थेरेपिस्ट ढूंढ के दो, या मुझे चाहिए। यूजुअली थेरेपिस्ट जो होते हैं वो फैमिली फिजिशियन से या मेडिकल डॉक्टर से अपनी रिलेशनशिप रखते हैं। अगर किसी को, जैसे कि मैं हूँ, अगर जी किसी को साउथ एशियन वुमेन को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने अपने डॉक्टर को अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरा डॉक्टर जो है वो शेयर कर लेता है अपने आगे पेशेंट से कि ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आप किसी को जानती हैं, अगर नहीं जानती तो आप वो डॉक्टर भी आपको रिसर्च करके दे सकता है। आप खुद भी रिसर्च कर सकती हैं psychologytoday.com, इस पे आप जाएं। इसमें आप जाके किसी भी थेरेपिस्ट को जो आपके फेथ के और आपके कल्चर के हिसाब से, साउथ एशियन थेरेपिस्ट बहुत सारे हैं। साउथ एशियन थेरेपिस्ट आप गूगल सर्च भी कर सकती हैं। मैंने आपको बताया है, अगर मुस्लिम अटेंडीज हैं यहाँ पे, ये जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर लीजिए, रूह ऐप। इसमें सारे मुस्लिम थेरेपिस्ट की डायरेक्टरी है। आप जाएं, उनकी प्रोफाइल पढ़ें, जो आपके दिल को छूता है वो आप जो ऐसा लगता है आपको कि हाँ ये इसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। और ये भी है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर शायद नहीं कर पा रही हूँ, या कर लिए, healingheartscounseling.ca, ये मेरी क्लिनिक का नाम है। अगर आप चाहें तो आप इस पे जाके, ये ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। ये अ, ये डिफरेंट तरह की थेरेपीज हैं जो मूव एंड इम्प्रूव के ज़रिए से ऑफर होती हैं। स्पेशलिटीज़ हैं, किस किस बारे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंजाइटी है, ग्रीफ है, डिप्रेशन है, और तरह तरह की मोडालिटीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड साइकोथेरेपी, कि आपका कोई भी फेथ हो, आपसे हम बात कर सकते हैं। ट्रॉमा थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, के आपकी सोच में और आपके अमल में अलाइनमेंट आए, कि आप हेल्थी तौर पे सोचें और हेल्थी तौर पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। और वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में ये होता है कि वो आपके ही जो तरीके हैं, कल्चरल के तरीके हैं, रिलीजन के तरीके हैं, या स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से आपकी हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट थेरेपिस्ट हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये रूह ऐप है, इसमें आप जाएं, और इसमें आपको ढेरों ढेर डायरेक्टरीज हैं थेरेपिस्ट की जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी कि to suffer in silence is actually worse than trying hard, finding a therapist, and things, if they don't work out with a therapist, you try for another one. कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन एक जगह स्टिल बैठे रहना, इन योर स्टकनेस इज नॉट वाइज। हरकत में बरकत है। तो जितना आप ढूंढेंगी उतना ही आपके लिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। So if you want to knock at different doors, any door will open. And if they don't open, then you make them open. Put your foot through the door. So हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर सर्विस अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं उसको जाके इस्तेमाल कर रहे। ये अब जिम्मेदारी हम पे आती है कि अगर हमारे साथ कोई मसला है, उसका हल मौजूद है, तो हम क्यों नहीं जाके वो हल ले रहे। ये भी बात मैं कहना चाहूँगी कि कभी हमें ऐसा होता है कि हम टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हम ये कुछ पोस्ट देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, और फिर हम उसे देख के सोचते हैं कि हाँ बस यही हमें चाहिए था, और कुछ नहीं हमें चाहिए था।
اس سے ہماری ہیلپ ہو گئی. تو وہ میں آپ کو کوشچن کرنا چاہوں گی, آپ کو ایک خبردار ہونا ضروری ہے ہمیں کہ یہ ساری انفارمیشن سم آر ٹرو بٹ سم آر ناٹ ریسرچ بیسڈ, دے آر ناٹ ایویڈینس بیسڈ. ان کے اوپر ان باتوں کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت بس یہ ہے کہ جو ہے جو پریزنٹر ہے وہ بہت پیشنیٹ ہے, وہ اپنی بات بہت کانفیڈنٹلی بیان کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. میں بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھتی ہوں انسٹاگرام میں کہ جو مینٹل ہیلتھ ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں, پر ایکچولی دیٹس اے رانگ ایڈوائس. وہ نہیں دینا چاہیے انہیں, کیونکہ اس سے رشتے تو خراب ہوتے ہیں اگلے کے ساتھ, خود کی ذات کے ساتھ بھی رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ نے خود کی ذات کے ساتھ بہتر رشتہ نہیں بنایا تو پھر آپ نے کیا کیا اس دنیا میں. تو میں نے ابھی یہ نوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ بہت لبرلی لوگ وہ انسان ٹاکسک ہے, مجھے ٹراما ہے, مجھے PTSD ہے, ایک بہت زیادہ لبرلی وہ اپنے لیے یہ لیبلنگ, اپنے لیے بھی اور اگلے کے لیے بھی لیبلز یوز کرتے ہیں. یہ لیبلز تو تھراپسٹ کو اور سوشل ورکرز کو بھی کیئرفلی یوز کرنے چاہیے. وہ ہم بھی اتنا openly use نہیں کرتے جتنا those who are not qualified they are using those labels. So میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان جس میں کوئی بھی behavioral issues ہیں, وہ ہر انسان ٹاکسک نہیں ہوتا, اور ہر کسی کو بھی PTSD اور ٹراما نہیں ہوتا. کبھی ہمیں بس کسی انسان سے, کسی پروفیشنل سے بات کر کے چیزیں جو ہیں گرے میں ہوتی ہیں نا, تو اس کو سمجھنے کی ایک ہدایت چاہیے ہوتی ہے. کبھی ہماری جو پاسٹ میں اگر مصیبتیں مشکلیں آئی ہوتی ہیں, ان سے ہمیں خدا اوپر والا یا ڈیوائن یا یونیورس ہمیں ایک ریزیلینس سکھا رہی ہوتی ہے, ہمارے اندر کے انسان کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے. ہمیں ہماری جذباتی, روحانی اور ذہنی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس میں. وہ ہر چیز ٹراما ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت لبرلی یوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم ہر سوشل میڈیا کی باتوں میں یقین کر کے اس کو اپنا ایک گول نہیں بنا سکتے, یا اسے ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بنا سکتے. آپ ڈائٹیشن اور نیوٹریشن اور وہ سب الگ باتیں, لیکن جہاں پہ مینٹل ہیلتھ آتی ہے وہاں پہ we have to be very cautious about these things, that we cannot just blindly follow recommendations from all these different social media accounts. کیونکہ کبھی ان کی ریکمنڈیشن میں امیگریشن, مارجنلائزیشن, کلچرل اسٹیریوٹائپس, یہ چیزیں فیکٹر ان نہیں ہوتی. ہمارے ماں باپ جب یہاں آئے تھے کینیڈا, I'm just giving you our example, جب وہ یہاں آئے تھے ہم بچے تھے, پھر ان کے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں تھے. وہ صبح شام محنت کر کے, دونوں جاب کر کے بس سروائیول موڈ میں تھے. تو ان سے ٹھیک ہے نہیں ہوئی کوئی پیرنٹنگ, کبھی پیرنٹنگ ان سے ٹھیک نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا. کھانا, بجلی کا بل, گھر کا بل, یہ زیادہ ضروری تھا, سروائیول ضروری تھا. تو ان سے اگر کوئی غلطیاں ہو بھی گئی نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹاکسک پیرنٹ تھے. یہ بات میں شاید لوگوں کو یہاں پہ اچھی نہ لگے, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی کیپیسٹی جو تھی, جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. اب ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھے, ہم یہاں پہ یونیورسٹی گئے, یہاں پہ ہائی اسکول یہاں کیا ہے. ہمارے پاس جو پریولیج ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس کریئرز ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے ہیں. جو پیرنٹنگ ہم کر سکتے ہیں وہ اگر چاہتے بھی نا ہمارے پیرنٹس کرنا, تو وہ نہیں کر پاتے. تو ان کو پلٹ کے انگلی اٹھانا ان پہ کہ آپ نے ہماری غلط تربیت کی, آپ نے ہمیں ٹراما دیا, آپ نے ہمیں ہماری پٹائی کی, جو بھی ہے آئی ڈونٹ نو. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر انسان پہ انگلی اٹھا کے ہم ٹاکسک اسے نہیں کہہ سکتے. ہمیں یہ بھی اسیس کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے اسے اتنا نیگیٹو بننا پڑا یا سختی کرنی پڑی. اسی لیے میں نے اس میٹنگ کے شروع میں کہا تھا کہ یہ معاف کرنا نا, یہ ہماری خود کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے.
تو کبھی ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس لیے معاف کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس زنجیر میں جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں نا، کہ ہم صرف ٹاکسک ہی اگلے کو کہیں گے اور خود کو ٹراماٹائز کہیں گے، یہ جو سیلف پٹی ہے اس کی زنجیر سے ہم کھل جاتے ہیں. اس طرح سے ہم پھر اپنے ٹیلنٹ کو صحیح طرح ایمبریس کرتے ہیں. خدا نے ہمیں جو ہمیں ڈفرینٹ ٹیلنٹس دیے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ٹیلنٹس کو میں بھول رہی ہوں اردو میں کیا کہتے ہیں، ہماری جو بھی خصوصیات ہیں ہم اسے گلے سے لگاتے ہیں. وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ماضی میں نہ پھنسے ہوئے ہوں. پاسٹ میں پھنسے رہنے سے ہم فیوچر کے بارے میں اینکشس ہوتے ہیں اور پریزنٹ کو پوری طرح انجوائے نہیں کر پاتے. فرگیونیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ forgiveness does not mean forgetting. تو اگر کسی کو معاف کر دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھول گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ انسان ہونے کے طور پہ مشکل بھی کام ہے. ہمارے اسپرچول ریزورسز سے کافی ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ جب پروفٹس اور اسپرچول ہیلرس انہوں نے معاف تو کر دیا تھا لیکن وہ بھولے نہیں تھے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اور ایک انسان ہونے کے طور پہ آپ بھول بھی نہیں سکتے. What I'm saying, what I'm proposing, you do not have to forget what happened to you. You also might need, actually, you must remember some of the stuff that happened to you so you can construct healthy boundaries with an unhealthy person. کہ آپ اس انسان سے آپ کتنا بول سکتے ہو، یا آپ اس انسان سے کتنا مل سکتے ہو، یا پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کانورسیشن بس اس حد تک ہونی ہے اس انسان سے، اس سے زیادہ نہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے، جیسے ایک اور ہماری سسٹر نے شیئر کیا تھا، کہ آپ کتنا اس انسان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ اگر آپ forgiveness تو کر دیں لیکن you don't have to forget, and in remembering that you learn those boundaries. اب یہ باؤنڈریز کس طرح سے how to exercise these boundaries، یہ جو حدیں ہم مقرر کرتے ہیں نا اپنے گرد ایک ایسے انسان سے جو اتنا ہیلتھی نہیں ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بات کرنا مطلب دیوار پہ سر مارنا. تو ایسے شخص سے آپ انسانیت کا رشتہ کیسے رکھیں اور یہ حدیں کیسے مقرر کریں کہ اس میں آپ کو دوبارہ نقصان نہ ہو. یہ کام تھیراپی میں ہوتا ہے. یہ کام یا تو تھیراپی میں ہوتا ہے، یا اگر آپ بہت خوش قسمت ہے آپ کی زندگی میں ایسے ہدایت دینے والا کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تھیراپی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ کسی خاص انسان کے فیور میں بات نہیں ہوتی ہے. تھیراپی میں وہ بات ہوتی ہے جو سب کے لیے بہتر ہو. تو اسی لیے تھیراپی میں وہ آپ حدیں کہاں کہاں مقرر کرنی ہے وہ آپ سیکھتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم forgiveness کر سکتے ہیں لیکن ہم forget نہیں کرتے. We don't have، ہمیں معاف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بھولنا ہم پہ ضروری نہیں. ہمیں بھولنا کبھی چاہیے بھی نہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری وہ حدیں کیا ہیں جس سے ہمیں دوبارہ نقصان نہ پہنچے. یہ تھیراپی میں ہم سیکھتے ہیں. کبھی آپ کا دماغ ایک جگہ پھنس جاتا ہے، جیسے کہ وہ پرانے زمانے میں ایک ریل ہوتی تھی، وہ بس پھنسی رہتی تھی، وہ دوبارہ چلتی جاتی ہے. ایسے تھاٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کو رومینیشن بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی تھاٹ کو طریقے سے الگ الگ طریقے سے اس کے پاس واپس جاتے ہیں، دوبارہ اس ایونٹ کو اینالائز کرتے ہیں. شاید مجھے یہ کہہ دینا چاہیے تھا، یا اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، آئندہ جب یہ ہوگا تو میں یہ کہوں گی لیکن میں آگے اس کو بولنے بھی نہیں دوں گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو اس وشیس سائیکل سے آپ نکلو کیسے؟ ٹھیک ہے، یہ ایکچولی ایک ٹرک ہے جو دماغ ہمارے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ دماغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرے. وہ کچھ بھی کرے گا، دماغ کچھ بھی کرے گا، ہر حالت میں ہمیں اسے بچانا ہی ہے. یہ دس از دا جاب آف دا برین ٹو پروٹیکٹ دا باڈی. سو دین برین کریٹس آل دیز ڈفرنٹ سینیریوز کہ اگر جب یہ ہوا تھا نا پہلے تو مجھے یہ دکھ ہوا تھا، یا یہ فیلنگ میرے اندر آئی تھی. اس فیلنگ سے دماغ ہمیں بچانے کے لیے طرح طرح کے سینیریوز دکھاتا ہے. آئندہ یہ ہوا تو یہ کہنا، آئندہ وہ ہوا تو وہ کہنا، یا اس سچویشن میں اس طرح سے پڑھنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ برین ٹرائنگ ٹو سیو یو.
इसी चीज़ को मैं हर चीज़ को थेरेपी पे लेके जा रही हूँ, लेकिन इसी चीज़ ये मैं आपको एक बुक का नाम भी बता देती हूँ कि हर कोई इंसान तो थेरेपी पे जाता नहीं है। ये एक बुक अच्छी है, आप ये हाउ टू डू द वर्क को इनका इंस्टाग्राम में रेकमेंड करूँगी। डॉट ये मैं लिख दे रही हूँ। So anybody who is learned, who has done intensive studies, they are those people who you can take some recommendations from. Lekin different coaches or different random people, like high school graduates, or I don't know, very people who don't know, who have not done extensive studies, जिन्होंने mental health सही तरह पढ़ी ना हो, उनसे एडवाइस लेना आई डोंट थिंक दैट्स वाइज। सो ये जो है हाउ टू डू द वर्क, डॉक्टर निकोल द होलिस्टिक डॉट साइकोलॉजिस्ट, दिस इज फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर आपको मुस्लिम स्पेसिफिक देखना है तो डॉक्टर रानिया अवाद, शी इज़ अ वेरी लर्नड लेडी। और इनका है मरिस्तान, ये इनका इंस्टाग्राम है। सो आप ये सब देख सकते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने रिसर्च की हुई है, इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन था ये रूमिनेशन। रूमिनेशन में ये होता है कि देन वी नीड मोर माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, कि आपको वापस प्रेजेंट में आना सीखना पड़ता है। उसके लिए एक्चुअली मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको अपने दिमाग से आई एम नॉट गोना से लड़ना, दिमाग को रीट्रेन करना पड़ता है कि मैं अभी सेफ जगह पे हूँ। मेरे इर्द गिर्द या तो वो इंसान नहीं है, या तो वो सर्कमस्टेंस नहीं है जिसमें मुझे इस बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत हो। उससे ये होता है, लोग तो कहते हैं ब्रेथ वर्क हेल्प करता है, कुछ कहते हैं जर्नलिंग हेल्प करती है, क्योंकि हम लिखते हाथ से लिखना है, टाइप नहीं करना है। जर्नलिंग में ये होता है कि जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं ना, वी राइट स्लोअर देन हाउ वी थिंक। हम लिखते आहिस्ता है, सोचते जल्दी जल्दी। तो जब हम लिखते हैं हाथ से तो वो हमारी थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, अब हमारे माइंड को स्लो डाउन करता है। हमें फिर अपने आप से ये कहना पड़ता है कि दीज आर माइंडफुलनेस टेक्निक्स, कि क्या इस मौके पे मैं डेंजर में हूँ, हाँ कि ना। तो यूजुअली ना आंसर होता है। फिर उसके बाद क्या वो इंसान मेरे गिर्द है, हाँ कि ना। सो आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर ब्रेन, उससे आप प्रेजेंट में वापस आओ। ये माइंडफुलनेस बेस्ड तरीके, या आप गूगल भी कर सकती हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स टू प्रिवेंट रूमिनेशन। Can you write this down, Zara, in the chat? Mindfulness based techniques to prevent rumination. ये ब्रेथ वर्क, सांस जो है, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहती हूँ। पहला काम जो हम करते हैं ना जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो वो होता है सांस लेना, इनहेल। जो लास्ट काम आप करेंगी ना जब आप इस दुनिया से जाएंगी, दैट वुड बी एक्सहेल। सो जो पहली इनहेल और लास्ट एक्सहेल के बीच में जो है ना, ये जिंदगी है। तो अगर आपने सांस लेना नहीं सही तरह सीखा तो आपने जीना नहीं सही तरह सीखा। सांस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, कि जब हम वापस अपने ब्रेन को अपने फिजिकल सेंस में लेके आते हैं, उससे भी हमारी ये जो रील जो फंसी होती है ना, वो थोड़ी सही हो जाती है। एक ये बात, ब्रेथ वर्क, जर्नलिंग, एंड ऑल्सो कभी लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, कि आप मसरूफ हों किसी काम में, ताकि आप प्रेजेंस में आए। Spiritual recommendations for Muslims is horseback riding, swimming, and archery. These are just spiritual recommendations. But psychotherapy recommendation is swimming, rock climbing. These are the things that bring the brain back to the body. कुछ लोग कहते हैं योगा भी अच्छा होता है। I'm a yoga teacher.
योगा ब्रेथ वर्क और बॉडी वर्क को कनेक्ट करता है, बॉडी माइंड को कनेक्ट करता है विद मूवमेंट्स, उससे हम दिमाग से बाहर निकलते हैं। um, कुछ लोग मंत्रास पढ़ते हैं, कुछ लोग तस्बीह पढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल सेक्रेड टेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन आप कितनी बार ये करो, आपको वैरायटी चाहिए, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू कम आउट ऑफ द रूमिनेशन। So कुछ लोग so this is a multi-faith setting, so I'm just offering what people can do. Um, anything to do with hands, knitting, or some skills. So मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कभी हमारी जो मुश्किलात होती है ना, तो हम उसमें उसकी उदासी में फंस जाते हैं। लेकिन यही वो मुश्किलात हैं कि जो दे इंस्पायर आवर रेजिलियंसी एंड ग्रोथ, कि इस मुश्किल की वजह से मुझे बार बार ये अंदर चुभन होती है कि मैं बस कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं। आपको क्या लगता है, ज़ारा और इसरा यहाँ पे उनके पास बड़ा टाइम था, आज क्या है, सैटरडे है, सैटरडे को वो कहीं भी जा सकती हैं, they're young girls, they can go to the mall, they can have a party or whatever। तो उनके लिए क्या जरूरी है कि हम सबको इकट्ठा करना है और हम सबको बताना है कि हमारी जहनी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। वो आखिर क्यों कर रही हैं ऐसे? ये वो क्वेश्चन है जो हमें, जिसका जवाब हम देना तो हम अपने इस चीज से जो फंसे हुए होते हैं ना, उससे बाहर आते हैं। ज़ारा इसरा ये क्यों कर रही हैं, मैं यहाँ क्यों बैठी आपसे बात कर रही हूँ, क्यों हमारे लिए अहम है कि आप लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, हम तो आपकी शक्ल भी नहीं देख पा रहे, वीडियोस ऑफ हैं, हम क्यों आपके लिए परवाह कर रहे हैं कि हम आपका ख्याल करें, आपकी जहनी सेहत हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि मैं अभी अपनी बात करूंगी, ज़ारा इसरा की बात नहीं करूंगी, कि शायद इन्होंने, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, या अपने खुद को, अपने इर्द गिर्द की औरतों को सफर करते देखा है, मुश्किल में उनको मुश्किलें भुगतते देखा है उनको, और उनकी बिहेवियरल चेंजेस, उनकी आदत से मुझे भी फर्क पड़ा, मुझे भी नुकसान है। इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि ये मेंटल हेल्थ की सर्विसेज लेना क्यों ज़रूरी है। ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मुश्किलें हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, जब हमने अपनी जहनी सेहत का या अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन की जहनी सेहत को बेहतर होते नहीं देखा। तो यही वो मुश्किलें हैं कि जो एक ग्रोथ बन गई। अगर ये मुश्किल नहीं होती तो हमें परवाह भी नहीं होती, आप लोग जो करना है आपको सैटरडे को आप करें, हमें हमें जो करना होता हम करते। लेकिन चूंकि ये मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा इकट्ठा होना हमें अच्छा लगता है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद हमें मिला है। सो ये मुश्किलात हमें हमारी जिंदगी को मकसद भी देती हैं, जीने का मकसद देती हैं, हमें इंस्पिरेशंस देती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक को, हर मुश्किल, हर बुरा वक्त ट्रॉमा ही नहीं होती, वो ग्रोथ भी होती है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन भी होती है, लोगों की मदद करने का जज्बा भी होती है। हम इन मुश्किलात को इस तरह से भी देख सकते हैं। So don't brush everything under the carpet of trauma and toxic people. So that's what my recommendations are. And to help with those ruminations is actually find a purpose. जो ब्रेन आपको कहना चाह रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं था, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसमें कोई मकसद ढूंढे अपनी जिंदगी का, कि या तो मैं आइंदा किसी अगले के साथ ना होने दूं, या तो मैं अपनी बयान करने को, अपनी स्पीच को, अपनी वर्बलाइजेशन ऑफ इमोशंस को बेहतर करूं। उसके लिए मैं बुक्स पढ़ा करूंगी, मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा करूंगी, मैं उसके लिए एजुकेशन लूंगी, ताकि जब मैं बात करूं तो मेरी बात में वजन हो। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं भी इस रूमिनेशन में फंसी होती थी, फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं हर वक्त क्यों सोचती रहती हूँ इन फजूल चीजों के बारे में, जो कि अब गुजर गई, अब कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उस चीज को कन्वर्ट किया
کہ میں اس میں علم حاصل کروں گی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، یا میں کسی اور کو کیسے بچا سکتی ہوں کہ وہ اس دلدل میں نہ گرے. کیونکہ کبھی واقعی ایسے دلدل سی لگتی ہے کہ آپ پھنس گئے، اب اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کو استعمال کریں. ایجوکیٹ یور سیلف، لرن مور، بی ان دا کمپنی آف دوز پیپل ہو آر بزی ان دیئر گروتھ، سو یو گیٹ انسپائرڈ فرام دیم دیٹ اوکے آئی کین ڈو دا سیم فار مائی سیلف. اور ایک بات بس میں بتا دوں، ہم عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا بن گئے، رائٹ؟ سو ہماری گروتھ ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہ وائرل ہو جائے انسٹاگرام پہ، یا اس پہ لائک ملینز آف لائکس ہو جائیں، یا ہم بہت فیمس ہو جائیں. یہ گروتھ نہیں ہوتی. گروتھ یہ بھی ہوتی ہے، یہ گروتھ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وقت جو انسان نیچے دیکھ رہا ہو نا، صرف منہ اٹھا کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے آئی کانٹیکٹ کر کے کسی اگلے سے بات کرنا، یہ 2 انچ کا سفر ہے نا، یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ اتنا سفر، یہ بہت بڑی گروتھ ہوتی ہے. آپ پوچھو ان لوگوں سے جو زندگی بھر سوشل انگزائٹی کا شکار تھے اور اب وہ سر اٹھا کے لوگوں سے بات کر سکتے. یہ گروتھ ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گروتھ ہے، یہ 2 انچ کا سفر نیچے سے اوپر دیکھنا. اور اس میں کوئی وائرل نہیں ہوا، کسی کے اکاؤنٹ میں ملینز لائکس بھی نہیں آئے، لیکن یہ بہترین گروتھ ہوتی ہے. تو اس طرح کی گروتھ کو آپ جانیں، پہچانیں، جو مدد کر سکتے ہیں آپ کے ان سے مدد لیں. اور دیر از آلویز اے وے آؤٹ سسٹرس. کسی بھی چیز میں ہم پھنسے ہوئے نہیں رہ سکتے، خاص طور پہ اگر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہو نا، دیر از آلویز اے وے آؤٹ. فائنڈ دیٹ وے.